بہت شوق تھا. ساری میں نے کل آپ کی وہ انسپریشنل ٹاک سنی اینڈ آئی سویئر اٹ واز سو انسپائرنگ کہ وہ 2 گھنٹے مجھے پتہ نہیں چلا کیسے. 2 گھنٹے بولا ہوں میں. آپ نے کوشچن اینڈ آنسرس بھی دیے ہیں, آپ کے 2 ویڈیوز ہیں, اور 1 منٹ ایسا نہیں تھا جس سے آپ کچھ نہ سیکھیں. یور اسٹوری از سو انسپریشنل. مجھے پتہ ہے, سب کو پتہ بھی ہے, لیکن ان شارٹ آج ریپیٹ کرو کہ کیا زندگی میں یہاں تک پہنچنے میں کیا کچھ طے کیا. اوکے شور, آپ کے شو کے لیے I'll do a quick recap. آپ نے کہا شوق تھا, اور آئی گیس اس کو شوق ہی کہا جا سکتا ہے بیکاز ایک چھوٹے سے بچے کو کیا پتا کہ لا آف اٹریکشن کیا چیز ہے یا ٹرو کالنگ. You really believe کہ it's law of attraction? I didn't know it was a law till I realized کہ میں یہی تو جی رہا تھا, یہی اسی لا کے تحت تو میں اس فینٹیسی ورلڈ میں جا رہا تھا اور اس کو اس ریالٹی کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا تھا. بیکاز لائک آئی سیڈ ان the talk as well, you know, we have had some great artists like معین اختر صاحب and سلیم ناصر صاحب and all, جن کو ہم نے دیکھ کے بہت کچھ سیکھا ہے. اور امیتابھ بچن کو بھی دیکھ کے آواز جو اتنی بھاری ہے کہ اب وہ انسپریشن ہے. So you know, these people were always a part of our childhood, but I never really wanted to be one of them. لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ پھر جو میں ہر روز رات کو ڈریم کر رہا ہوں اور وش کر رہا ہوں اور ایک آلٹرنیٹ ریالٹی میں جا رہا ہوں, وہ ایکچولی ایک ڈیسٹنی ہے جو میرا انتظار کر رہی ہے. اور اگر میں اس ڈریم کو شاید اس طرح روز جیتا نہ تو شاید پھر اس لا آف اٹریکشن میں کہیں کمی آ جاتی ہے, and I would have not been able to pull that reality towards myself. But now having looked back at what I was doing, now is the time کہ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ چلو مجھے نہیں سمجھ آیا کہ میں نے کیا کیا, لیکن میں یوتھ کو اسپیشلی سمجھانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی گول ہے, کوئی بھی ڈریم ہے, تو اس کو آپ نے چاہنا ہے, وحشت سے, ڈیڈیکیشن سے روز چاہنا ہے, اس چاہ کو روز کوریدنا ہے, اس کو جگا کے رکھنا ہے, اور ساتھ ساتھ زندگی کے تمام فرائض پورے کرنے. اس طرح کبھی نہیں کرنا کہ آپ نے پڑھائی کر لی تو جو نوکری نہیں کرنی, ماں باپ سے بیٹھ کے ریبیلین کرنا ہے کہ نہیں مجھے تو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. آپ نے اپنے زندگی میں جو جو فرائض ہیں وہ پورے کرنے ہیں. ایجوکیشن لی ہے تو نوکری کریں, اگر آپ کی فیملی کو انکم کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو کریں. You did all that. You have to play all the roles that life assigns to you. You know, you're a mother, a sister, a friend, a daughter. تو جو مجھے آج تک سمجھ یہ آیا ہے کہ جب آپ یونیورس کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو پھر چیزیں بکھر جاتی ہیں. اگر آپ ریبیل کرتے ہیں کہ میں نے یہی کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا, تو پھر آپ اپنے لیے بھی زندگی مشکل کر رہے ہیں اور آپ کے آس پاس کے لوگوں کے لیے. اگر آپ اپنی چاہت کو زندہ بھی رکھیں لیکن ساتھ ساتھ ایٹ لیسٹ اپنے فرض بھی نبھائیں, تو پھر اوپر والا ذات بھی کہتے ہیں نا کہ ایک تیری چاہت ہے, ایک میری چاہت ہے, پر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. لیکن اگر تو نے اس چیز کی پیروی کی جو میری چاہت ہے تو میں بخش دوں گا تجھے جو تیری بھی چاہت. So that is my story now. اچھا, چاہ ہونا تو اپنی جگہ ٹھیک ہے. میرے خیال سے 90% دنیا میں لوگوں کو شوق ہوتا ہے ایکٹنگ کا, وہ مانے یا نہ مانے. میرے خیال سے تو 100% کو ہی ہوتا ہے. لیکن ٹیلنٹ کہاں سے آیا؟ You are an extraordinary actor and you've proved that. تو اب شوق کرنے سے تو ایکٹنگ نہیں آتی, یہ ٹیلنٹ کہاں سے آیا؟ سیکھا یا بس یہ بھی اللہ نے ساتھ دے دیا؟ مجھے تو یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی جس کو ان بورن ٹیلنٹ کہتے ہیں یا گاڈ گفٹڈ کہتے ہیں وہ ہوگا, یا پھر دوسری پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ چاہت تھی تو شاید پھر دیکھتا میں اس نظر سے تھا کہ ہر ایکٹر جو پسند آ رہا ہے یا ہر کام جو پسند آ رہا ہے اس کو صرف انجوائے کرنے کے لیے نہیں, اس کو سیکھنے کی نظر سے دیکھتا. سو آئی گیس اگر آپ کی 20-25 سال کی اتنی ٹریننگ ہو دیٹ یو آر ایبزاربنگ ایوری تھنگ کہ اگر میں کروں کسی دن تو کیا کیا کروں گا, تو پھر آپ پک اینڈ چوز کرتے ہیں نا. پھر آپ تھوڑا سا عفت عمر بھی اپنے لیے پک اینڈ چوز کرتے ہیں, آپ مرینا خان سے بھی سیکھتے ہیں, آپ صبا قمر سے سیکھتے ہیں, اور اپنے کرافٹ میں پھر ان ساری چیزوں کو لے کر آتے ہیں. سو آئی گیس subconsciously I was preparing myself for the day that the camera would be on me. تھیٹر سے سٹارٹ کیا. تھیٹر سب سے مشکل ہے کرنا. اور کمال, پہلی دفعہ ہی آڈیشن دیا اور کام بھی مل گیا. ہاں, لیڈ مل گیا پہلی دفعہ, اور اس کے ساتھ ہی اور کام ملتا گیا یہاں تک کہ یو پلیڈ قائد اعظم. I did, yes, الحمدللہ. اور اسی کو دیکھ کے پھر آپ کو ٹیلی ویژن کے کام کی آفر آئی. اس کے بعد پھر مجھے کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا نہیں پڑا. Theatre was the thing that made television, arrive at my doorstep.
बिकॉज जब कायदे आज़म वाला रोल किया अनवर साहब के प्ले में 14 अगस्त 14.25 अगस्त, और अनवर साहब का प्ले करना इससे बड़ी ऑनर क्या है? बिल्कुल यही बात है. ही इज वन ऑफ आवर लिविंग लेजेंड्स लिटरली. उनकी सोबत में रहने से इंसान इतना कुछ सीखता है, और फिर उनके बोल पे काम करना, तो इट वाज लिटरली, यू जस्ट सेड द राइट वर्ड, इट वाज एन ऑनर. एंड अगेन वही वाली बात है फिर जी के बहुत से ऑनर्स बहुत से लोगों को शायद मिलते हों, पर आपने अगर कदर नहीं की, इज्जत नहीं की अपने काम की जो आप कर रहे हैं, बिकॉज थिएटर, इफ आई टेल यू द मनी वी वो, आई नो 5,000 रुपए मिलते हैं. I know that. और आपको जान कितनी देनी पड़ती है? 3 महीने की रिहर्सल, फिर 3 महीने की परफॉर्मेंस. ये बाकी फन की खिदमत है. एग्जैक्टली, फन की खिदमत है और बेलॉस खिदमत है. लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि उसमें बहुत सारे लोग हैं जो उसी की वजह से फ्रस्ट्रेट हो गए, या जिनको इस चीज़ की बेचैनी थी कि यार इसका आउटकम मुझे नहीं मिल रहा, क्या मिलेगा. बट आई नेवर थॉट लाइक दैट. आई ऑलवेज एंजॉयड व्हाट वाज इन माय हैंड. एंड अगेन नौकरी भी उसके साथ साथ की, नौकरी आ रही है, जा रही है, ख्वारी, सब कुछ. एंड इन द एंड अल्लाह ताला आपको प्रूव करके देता है कि जिसने मेहनत की उसको उसका फल जरूर मिलेगा. तो अपने स्ट्रगल की और स्ट्रगल का फल मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह. यू आर नोन फॉर एक्सपेरिमेंटिंग. क्या क्या रोल तुमने नहीं किया, और इस मुल्क में रहते हुए जो तुमने वो रोल किया है स्प्लिट पर्सनालिटी वाला जी, वो कोई भी हीरो आसानी से नहीं करेगा. Why you scared कि यार कहीं गलती ना कर दूं? Not at all. जब मुझे पहली दफ़ा हाशिम नदीम साहब, जो हुज़ ऑल्सो अ ब्रिलियंट राइटर, जब उन्होंने पहली दफ़ा मुझे हल्का सा फ़ोन पे 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन में डिस्कस किया कि मैं एक ऐसा रोल लिख रहा हूँ जो मर्द है और उसके अंदर एक औरत भी है, तो मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि आपने ये किसी और से डिस्कस नहीं करना. यू हैव टू डिस्कस इट विद मी एटलीस्ट. आई वांटेड टू सी कि वो किस एंगल से उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं. लेकिन वो जैसा भी एंगल होता, वो अगर कॉमिक भी होता, मैं शायद फिर भी करता, बिकॉज मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन उसकी थी मोइन अख्तर साहब का रोज़ी. और मुझे रोज़ी का सिर्फ एक सीन याद है जहाँ वो अपने बुंदे उतार रहे हैं और उतारते रो रहे हैं, और डायलॉग का मफहूम कुछ ये था कि माशरे की गलती है, वो औरत को गलत दूसरी नज़र से देखता है, मर्द को दूसरी नज़र से देखता है. मैंने जब औरत का रूप अपनाया तो कितने लोगों की लाइन लगी. Anyway, वो प्ले का जिस्ट उस वक्त वो पोर्ट्रे कर रहे थे. सो व्हेन आई सॉ हिम क्राइंग लाइक दैट, तो मुझे उनके रोते हुए में, और शायद अपनी अम्मी या किसी भी औरत जिसको मैंने बहुत पास से देखा हो, उसके रोने में और उसके इमोशन में मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आया. तो वो मेरे लिए एक एपिटमी थी ऑफ परफॉर्मेंस के मोइन अख्तर साहब इज़ नॉट प्रिटेंडिंग टू बी अ वुमन, ही इज़ अ वुमन इन दैट मोमेंट, यू नो. Because एक औरत, अब माशाल्लाह you are a graceful, sophisticated, talented woman, you're not going to act all obnoxious and overly feminine all the time. You're sitting with a proper posture and all of that. So ये मेरे दिमाग में ज़रूर था कि if I ever get to play a woman who is truly a woman, I'm not pretending to be a cross-dresser or a transgender.